سب سے پہلے تو ایک حاجی کو یہ معلومات ہونی چاہیے کہ حج میں فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنت موقدہ کتنی ہیں اور مستحبات کتنے ہیں. تو یہ ساری چیزیں معلوم ہونی چاہیے. اور یہ معلومات کہاں سے ملے گی؟ امیر سنت کی کتاب ہے بہت ہی پیاری، رفیق الحرمین، آپ کو اسکرین پہ دکھائی بھی جا رہی ہے. یہ رفیق الحرمین ہے حج پہ جانے والوں کے لیے. اور ایک کتاب ہے 27 واجبات حج، یہ مفتی علی اصغر عطاری دامت برکاتہ عالیہ کی کتاب ہے، یہ بھی آپ کو اسکرین پہ دکھائی جا رہی ہے. یہ 2 کتابیں ہیں جو آپ کے پاس ہونی چاہیے، جس میں بہت سے مسائل ہیں. اور اگر آپ حج کا ذوق بڑھانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ حج کے جو واقعات پڑھنے کے بعد پھر خاص طور پر آدمی کسی جگہ پر جاتا ہے نا، تو وہاں کے بارے میں کچھ تھوڑی معلومات لے کے جاتا ہے. تو آپ پیارے بچوں اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، بڑے بھی ہیں، کیونکہ سلسلے کا نام ہے بچے اور بڑے، اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نے اپنے ساتھ ایک عاشقان رسول کی 130 حکایات، یہ کتاب بھی رکھنی ہے. یہ بھی آپ کو اسکرین پہ دکھا رہے ہیں. تو یہ والی کتاب جو ہے یہ بھی آپ اپنے ساتھ رکھیں، تاکہ یہ تینوں کتابیں جو ہیں آپ کے ساتھ ہوں گی تو انشاءاللہ الکریم آپ کا سفر بڑا ہی پرذوق ہو جائے گا. تو جو میں گفتگو کر رہا تھا اس کا آغاز یہی ہے کہ پہلے تو یہ کتابیں اپنے ساتھ ہونی چاہیے، مطالعہ آپ کا مضبوط ہونا چاہیے. حج کے جو ہے وہ 12 کام ہیں، جس میں فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں. وہ 12 کام کیا ہیں؟ شارٹ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ چونکہ بچے ہیں نا، مختصر چیز جلدی سے یاد ہو جاتی ہے. اچھا بڑے بھی دیکھ رہے ہیں، جو حج پہ گئے وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے یقیناً، اور بعد میں بھی دیکھیں گے. تو یہ 12 کام ایسے ہیں کہ ایک حاجی اگر یہ 12 کام کر لیتا ہے تو اس کا حج مکمل ہو جاتا ہے نا. پہلے تو حج کے جو فرائض ہیں وہ ذہن میں رکھیں. 3 فرض شمار کیے جاتے ہیں. بعض علماء نے پہلے کو شرط میں شمار کیا ہے، 2 کو فرض میں لیا ہے. تو 3 فرائض جو شمار کیے جاتے ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے حاجی نے احرام باندھ کر، احرام کے نفل ادا کر کے حج کی نیت کرنی ہوتی ہے، اور پھر لبیک پڑھنی ہوتی ہے، اور پھر الحمدللہ عز و جل وہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے کہ اس کا حج آسان ہو جائے، اسے جنت مل جائے، اس کی مغفرت ہو جائے، اور جہنم سے اسے آزادی مل جائے. جب یہ ساری دعائیں کر لیتا ہے تو اب وہ اپنے جس مقام پر. اچھا ایک یہ سوال یہ بھی کرتے ہیں نا کہ ہم نے حج کی نیت کہاں سے کرنی ہے؟ ہر ایک کے حج کی نیت کا اپنا انداز ہے، بہت بڑا تفصیل ہے کتابوں میں، لیکن اکثر حجاج کرام حج تمتع کرتے ہیں اور وہ عزیزیہ میں ہوتے ہیں، یا پھر مسجد الحرام کے قریب کسی ہوٹل میں ہوتے ہیں، یا بطحا قریش میں ہوتے ہیں. عزیزیہ میں بھی 2 ہے، عزیزیہ جنوبیہ ہے، عزیزیہ شمالیہ ہے. تو جو اس جگہ پر آ کے ٹھہرے ہوئے حاجی ہیں، یہ پورا علاقہ حرم ہے، اور وہ اس مقام پہ کہیں سے بھی حج کا احرام باندھ کر، حج کی نیت کر کے اور اپنی سواری میں سوار ہو کر منا جاتے ہیں. تو یوں سمجھیں گے یہ حج کا پہلا کام، پہلا فرض ہو جائے گا. ٹھیک ہے. حج کا دوسرا کام کیا ہے؟ وہ دوسرا فرض ہے وہ وقوف عرفات ہے. عرفات میں حج کے احرام کے ساتھ جانا، عرفات میں حج کے احرام کے ساتھ جانا وہ وقوف کہلاتا ہے. اور تیسرا فرض ہے طواف الزیارہ. یہ وہ فرض ہیں کہ جب حاجی اس کو ادا کر لیتا ہے، وقوف عرفہ کے علاوہ تو حج ہوتا ہی نہیں نا، کہ جس نے وقوف عرفہ کیا یہ حج کا رکن اعظم ہے، اس کا حج ہو گیا. لیکن اس کے بعد ایک فرض اور رہتا ہے، وہ طواف الزیارہ ہے. جب طواف الزیارہ کر لیتے ہیں تو حج کے فرائض ادا ہو جاتے ہیں. مختلف کتابوں میں مختلف واجبات لکھی ہیں. ایک کتاب میں آپ کو پیش کروں گا جو میں نے کہا اسکرین پہ بھی دکھائی جائے گی، یہ بھی بڑی پیاری کتاب ہے. اور یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے 27 واجبات حج. اس کا نام ہے 27 واجبات حج. یہ مفتی علی اصغر صاحب نے لکھی ہے، بہت پیاری کتاب ہے. اس کتاب میں بھی اور جو علماء نے مختلف کتابیں لکھی ہیں، مختلف جو ہے وہ واجبات لکھے ہیں. اچھا کچھ واجبات بیسکس ہوتے ہیں اور اس کی پھر نیچے مزید واجبات بھی ہوتے ہیں، کچھ فرض سے لگے ہوئے بھی واجبات ہوتے ہیں. جو بڑے واجبات عام طور سے گنے جاتے ہیں وہ 6 واجبات گنے جاتے ہیں. حج کے 6 واجبات کو ذہن میں رکھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آسانی ہو جائے گی. جو کتابوں میں لکھا ہے خاص طور پہ جو ایک واجب شمار کیا جاتا ہے وہ ہے وقوف مزدلفہ. دوسرا واجب جو لیا جاتا ہے وہ رمی جمرات. اب یہ اس میں 3 دن کی رمی آ جاتی ہے. رمی جمرات جب کہا جائے گا شیطان کو کنکریاں مارنا، تو اس میں 3 دن کی کنکریاں آ جاتی ہے. اور تیسرا واجب ہے وہ قربانی ہے حج کی. یہ قارن پر اور متمتع پر حج کی قربانی واجب ہوتی ہے. اور چوتھا واجب یہ ہے کہ حلق یا تقصیر کرانا ہے.
سبحان اللہ۔ اور پانچواں واجب یہ ہے کہ حج کی سعی کرنی ہے، طواف زیارہ کے بعد جو سعی کی جاتی ہے یہ حج کی سعی یہ واجب میں سے ہے۔ اور چھٹا واجب یہ ہے کہ آپ نے جب حج کرنا ہے اور جو آفاقی حاجی ہیں، جیسے آپ پاکستان سے، امریکہ سے، UK سے، دنیا کے کسی ملک سے آئے ہیں، آفاق سے آئے ہیں یعنی میقات کے باہر سے آئے ہیں، تو آپ پر طواف وداع کرنا یہ بھی واجب ہے، جسے طواف رخصت بھی کہا جاتا ہے۔ تو یوں بیسکلی یہ 6 واجبات ہیں، اور ذیلی واجبات بھی کافی سارے ہیں، تو میں نے مختصر آپ کو سامنے بیان کر دیا، تو یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔